الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے جو دین کا کام پھیلایا، جو دین اسلام سکھلایا، جو اسلام کے مطابق ان کو چلایا اور خدا سے ملایا، آپ نے فرمایا مجھے اس کے معاملے میں کوئی اجر درکار نہیں ہے تم سے، میں تم سے اس معاملے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا۔ اہل بیت کے معنی ہے گھر والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو آپ پہ ایمان لایا، مسلمان ہوئے، ان میں آپ کے چچا بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، اور آپ کے جو رشتہ دار سب گھر والے امہات المومنین بھی ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ مگر جس وقت اس آیت کا نزول ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے اہل بیت ہیں جن کی مودت کا ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی اولاد، یعنی کہ یہ وہ اہل بیت ہے جن کی مودت، جن کی محبت ہم امت پہ واجب ہے۔ اسی طرح جس وقت آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا اور حضرت علی کو بلایا، علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اور حسن اور حسین کو بھی لیتے ہیں۔ دائیں طرف حضرت علی پاک بیٹھے، بائیں طرف حضرت بی بی فاطمہ بیٹھے، اور گود میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بٹھایا، اور چادر تطہیر آئے، وہ چادر اپنے اوپر لپیٹی، کالی کملی لپیٹی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان کو پاک فرما اور صاف ستھرا کر۔ پھر جس وقت مبالغے کی آیات کا نزول ہوا اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اہل بیت کی ہی نشاندہی۔ اس سے پتہ لگا بیتم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مرتضی علی، تو یہ مصطفیٰ علی، تو یہ جو اہل بیت ہے، اب دیکھیں نا سارے اہل بیت حضور کا خاندان ہی اہل بیت ہے، مگر ان کی طرف کیوں نشاندہی؟ یہ پوائنٹ تھا آج کا جو میں نے آپ کو دینا تھا۔ ان سے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن سے حضور کا خاندان چلنا تھا اور قیامت تک رہنا تھا، حتیٰ کہ امام مہدی نے آنا تھا، اس وقت تک رہنا تھا حضور کا خاندان۔ ان سے حضرت حسن کے، حسین کی اولاد میں سے بڑے بڑے بزرگ جو حضرت امام زین العابدین جیسے ہوئے، حضرت حسن کی اولاد میں امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا، امام نقی، امام تقی، حضرت امام حسن عسکری اور امام مہدی جیسے جو بزرگ، یہ اپنے اپنے دور کے اولیاء کرام ہوئے ہیں، بڑے بڑے ولی ہوئے، یہ ان کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن، ان کی اولاد میں سے حضرت غوث اعظم آ رہے ہیں، ان کی اولاد میں سے داتا گنج بخش آ رہے ہیں، ان کی اولاد میں معین الدین چشتی اجمیری آ رہے ہیں، ان کی اولاد میں سے حضرت باؤل حق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ یہ سارے بزرگ جو ہیں، دیکھو کہ ادھر سے بھی لڑی ولایت لے کے آ رہی ہے، ادھر سے بھی لڑی ولایت ہی لے کے آ رہی ہے، تو ولیوں کی محبت تو ہم پہ لازم ہے۔ تو یہ حضور کی وہ آیات تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ کی ذات نے جب فرمایا میرے محبوب ہم نے تم کو خیر الکثیر عطا کی، وہ خیر الکثیر آل اولاد کی شکل میں جاری ہو سکتی۔ خیر الکثیر یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بہت وسیع ہے یہ آیت، قیامت تک جو حضور کے روزے سے خیرات ملتی رہے گی وہ بھی خیر الکثیر ہے، جو علم ہے وہ بھی خیر الکثیر ہے، آپ کے اخلاق بھی خیر الکثیر ہے، آپ کا کردار بھی خیر الکثیر ہے، آپ کو جو حوض کوثر کا انعام ہے وہ بھی خیر الکثیر ہے۔
خیر الکثیر کی تفسیر بہت لمبی ہے، مگر اس وقت ذکر اس کا ہے کہ یہ ایک حصہ، ایک جز ہے اس خیر الکثیر کا جو اللہ نے عطا کیا۔ جو لوگ کہتے تھے اتنا شانیہ کا ہوا کہ یہ ابتر ہو گیا، یہ محمد ابتر ہو گیا، تو ان کے منہ پہ اللہ کے ذات نے بتایا کہ ابتر تو یہ ہو گئے ہیں، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بلکہ تم تو خیر الکثیر کے مالک بنے۔ یہ اہل بیت قیامت تک رہے گی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت، یعنی کہ میری اہل بیت جو ان کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی جو آل اولاد ہے، اہل بیت آل رسول ہے، جو ان کو پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ مگر اس وقت تین طرح کے لوگ جو سادات ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہے جو صحیح عقیدہ بعمل، ایک غلط عقیدہ بے عمل، ایک غلط صحیح عقیدہ بے عمل۔ جو صحیح عقیدہ بے عمل ہے اور سادات میں ہے، حضور سے حضور کا خون ہے، ان کا ادب، ان کی محبت، ان کے ساتھ وفا، ان کی خدمت آپ پہ واجب ہے۔ اور جو صحیح عقیدہ بعمل ہے، ان کا ادب احترام کے ساتھ ساتھ ان کے اطاعت بھی آپ پہ ضروری ہے کہ وہ بعمل ہے، وہ آپ کو اچھی بات کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جو غلط عقیدہ بے عمل ہے، ان سے قطع تعلق کام لو، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلتا تو اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ تجھ سے نہیں ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کی ذات نے کیا فرمایا کہ سراج منیر، روشن آفتاب۔ اور ستارہ، حضور نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا، میرے میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہے۔ اور اپنی اہل بیت کو کیا فرمایا کہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ستاروں میں جو روشنی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ سورج کی روشنی ہے تو ستاروں میں۔ تو یہ اس سے کیا پتہ لگا کہ صحابہ کا ادب احترام چھوڑ کے اہل بیت کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ صحابہ میں جو روشنی ہے وہ حضور کی ہے، اور صحابہ ستاروں کی ماند ہو گئے، حضور سورج کی ماند ہے۔ اور اگر رات کے اندھیرے میں بندہ کہیں سمندر میں سفر کر رہا ہو تو اس کو کشتی میں سفر کر رہا ہو تو اس کو ستارے بھی درکار ہے۔ ستاروں سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ سمتوں کا تعین جو پرانے دور میں علم رکھتے تھے تو ستاروں کے علم سے ہی منزل مقصود تک پہنچے تھے۔ اگر آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کا ادب احترام جاری رکھو۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صحابہ کا تزکیہ کس نے کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کس نے فرمایا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا میں نے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ ان میں نقص نکالو گے تو اس کا مطلب ہے شاگرد میں نقص استاد میں جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز مت کرنا، کیونکہ یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو اوپر اٹیک کیا تو وہ اٹیک اللہ کے رسول پہ جائے گا۔ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ، صحابہ کا احترام اپنی جگہ۔ ہم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں مگر محبوب ہمارے حضور ہی ہے۔ جیسے اسی طرح ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں مگر محبت کا مرکز اہل بیت۔ یہ اہل بیت محبت کا مرکز کیوں ہے؟ حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ جب تک کربلا کا میدان نہیں لگا تھا حسین حضور سے تھے، جب کربلا کا میدان لگ گیا تو حضور حسین سے تھے۔ اب جس نے حسین سے وفا کی اس نے حضور سے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے حضور کو پہنچائی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے حضور سے کی۔ اب یہ پوائنٹ تھا۔ یہ اسی طرح حضرت حسن کے بارے میں آپ نے اپنا فرمایا، اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا فاطمہ مجھ سے ہے، یا میرا خون ہے۔
اسی طرح حضرت علی کے بارے میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حضرت حضور نے ان کو اپنی طرف سے اعزازات عطا کیے تھے، اور یہ اعزازات ہمیں اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت تھی وہی محبت رسول تھی، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محبت رسول میں غرق تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ محبت رسول میں غرق تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کے محبت سے خالی ہو؟ وہ اہل بیت کی محبت میں بھی تو محبت رسول ہی تلاش کرتے تھے نا۔ اسی لیے تو جس وقت حضرت بلال حبشی کو حضور نے خواب میں زیارت فرمائی اور فرمایا اے بلال کیا تیرا دل نہیں کرتا میرے پاس آئے؟ تو حضرت بلال حبشی آئے، واپس مدینہ شریف میں آئے، دور سے حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں میرے سردار بلال، میرے سردار بلال، میرے آقا آ گئے۔ تو پھر حضرت بلال حبشی سے درخواست کی گئی اے بلال وہ اذان تو ہمیں سناؤ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس ہمت نہیں ہے، میرے کو بس طاقت نہیں ہے کہ میں وہ اذان تمہیں سنا سکوں، اس لیے کہ جب میں وہ اذان پڑھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے، تو اس لیے میرے میں وہ طاقت اب نہیں کیونکہ حضور میرے سامنے نہیں ہے۔ پھر اس حضرت امام حسن جو کہ اوپر سے تصویر مصطفیٰ تھی اور حضرت امام حسین جو اس سے نیچے سے تصویر مصطفیٰ تھی، دونوں کو کھڑا کر کے درخواست کروائی گئی کہ جب انہوں نے حکم دیا تو دونوں کھڑے ہوئے، پھر حضرت بلال حبشی نے اذان فرمائی۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ وہ محبت اہل بیت اسی طرح ان کی بھی کہہ رہی۔ تو دونوں سامنے رکھے اور جب سامنے رکھ کے اذان کہی گئی تو مدینے میں عورتیں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کے دیکھنے لگی کیا سرکار تو حضور دوبارہ تشریف لے آئے، یعنی کہ یہ کیفیت تھی، یہ کیفیت تھی مدینے والوں کی کہ حضرت بلال حبشی نے جب حضور کے ان وجودوں کو سامنے رکھا جن کو حضور نے اپنا کہا تھا میں ان سے ہوں، جن کو کہا تھا اپنا میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں، جب وہ سامنے آئے تو کیا کیوں نہ حضور سامنے ہو؟ شبیہ مصطفیٰ بھی مکمل ہو گئی دونوں کو ملا کے۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ کوئی ولی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کی محبت کا انکاری ہو، اور قیامت تک آنے والے وقت تک کوئی ولی اور کوئی صحیح عقیدہ عالم ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت کا منکر ہو۔ کیوں؟ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ ولی نہیں بنے گا، منافق تو بن جائے گا، ولی نہیں بنے گا۔ ولی وہی بنے گا جو اہل بیت کی محبت میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ محبت رسول کو حصول کے لیے ضروری ہے، جس کی نسبت حضور سے اس کا بھی ادب و احترام کیا کرو۔ حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک بچہ آ جاتا ہے، وعظ فرما رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ممبر پہ، ایک بچہ آتا ہے مسجد کے اندر تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وعظ روک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتا ہے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا ہے امام شافعی کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ مسجد یہ تھوڑی دیر بعد باز روک کے کیوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا باہر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک سادات کا بچہ بھی ہے، جب مسجد میں کوئی چیز آتی ہے کھیلنے کا، کوئی چیز گیند کو کوئی ہوگی مٹی کی کوئی چیز بنائی وہ آتی ہے تو وہ بچہ اس کو لینے آ جاتا ہے، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ جب صحابہ کرام ہوئے اور حضرت یعنی کہ کیا نام ہے احمد رضا کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، وہ پالکی میں کندھا لگایا ہوا تھا ایک سید زادے نے، تو حضرت امام احمد رضا کو پتہ لگا رہا ہوگا کہ میرے جو پالکی ہے اس کے کسی سید زادے نے کندھا لگایا ہوا، تو آپ نے پالکی رکھوائی، رکھوا کے آپ اترے اور فرمایا کہ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اب اس کا یہی ہے
کفارہ کہ تو پالکی میں بیٹھ اور میں کندھا لگاؤں. یعنی کہ یہ علماء کو بھی اولیاء کرام کو بھی سب کو اہل بیت کی محبت نے ہی نوازا ہے. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا. پھر میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایمان میں مرا. اور جس نے میری اہل بیت میں سے کسی پہ احسان کیا کل قیامت کے دن میں اس کو تلاش کر کے اس پہ احسان کروں گا. تو اللہ پاک کی ذات ہمیں مبدت اہل بیت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ